بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا کریں اور ہیلتھی کریں، اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بینگن کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے سر کے بال گرنا، جھڑنا اور گنجے پن کی شکایت دور ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نسیں کمزور ہوتی ہیں اور انسان کو دل کا مریض بنا دیتی ہیں، اور یہ دل کا دورہ پڑنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے جب بھی پانی پئیں نارمل پئیں، زیادہ ٹھنڈا مت پیا کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھا کریں۔ اس سے آپ کی نظر کی کمزوری ختم ہوتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ گندم کا حلوہ بنا کر کھا لیا کرو، یہ دماغ اور دل کو طاقت دیتا ہے اور دماغ کا کینسر نہیں ہونے دیتا۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، آپ کے جسم میں طاقت بڑھے گی اور آپ کے جسم کو زیادہ فائدہ دے گا۔ روزانہ 2 سے 3 عدد اخروٹ کھانے سے سانولے رنگ والے افراد گورے ہو جاتے ہیں، چہرے کی جلد خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں اکثر درد رہتا ہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادرو کا ورد کیا کریں، انشاءاللہ پٹھے مضبوط ہو جائیں گے اور جوڑوں کے درد ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹا گوندتے وقت نمک کا استعمال بالکل نہ کیا کریں۔ انجیر کھانے سے دل کے امراض ختم ہوتے ہیں اور دماغ کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ جوڑوں کا درد اور پٹھوں کے کھچاؤ سے نجات ملتی ہے اور دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہ پیش آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے اور روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری اور نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نہار منہ آڑو ضرور کھا لیا کریں کہ یہ آپ کی یادداشت کو تیز کرتا ہے اور آپ کا حافظہ مضبوط بناتا ہے۔ شکرکندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھاؤ، دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں جس سے دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو تو 2 عدد چھوٹی الائچی 1 کپ پانی میں ابال لیں، پھر اس کو ٹھنڈا کر کر پی لیں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا پھر کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھر دو، تھوڑی دیر میں ہی کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ معزز ناظرین، یہ تمام باتیں آپ سب کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، ضرور توجہ اور دھیان کیجیے گا اور ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔